اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس نظم کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے دیوان ضرب کلیم سے ماخوذ ہے۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی کے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذاہب سے دور کرنا ابلیس کا جو مقصد ہے، ان کو اپنے اپنے مذاہب سے دور کرنا، خصوصاً مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنا، اور پھر انہیں اس سیاسی نظام یا جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں اس کے اندر جکڑنا ہے۔ پہلا شعر ہے: لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ برہمن کے معنی ہیں اعلیٰ ذات کے، جو ہندو جو اپنے آپ کو اونچی ذات کا کہتے ہیں وہ ہیں۔ سیاست کے پیچ سے مراد ہے کہ سیاسی میدان میں ان کو لے کر آ جاؤ۔ زناریوں سے مراد ہے کافر، کفر کی زندگی گزارنے والے لوگ، اور دیر کہن سے مراد ہے دیر مندر اور کہن پرانا، دیر کہن پرانا مندر۔ تو اس شعر کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں سے، یعنی ان سیاسی رہنماؤں سے، سیاستدانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو برہمن ہیں، ہندو ہیں، انہیں سیاست کے داؤ پیچ سکھا دو، سیاست کے میدان میں ان کو لے کر آؤ، اور ان کافروں کو پرانے مندر سے نکال باہر کرو۔ یعنی ان سے وہ جو ان کے مذہبی رسومات ہیں، مذہبی عبادات ہیں ہندوؤں کی، ان سے ان کو ہٹا دو، سیاست کے داؤ پیچ میں لاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ہندو تو ویسے ہی بھٹکا ہوا ہے، ویسے ہی بت پرست ہے، اسے وہاں سے شیطان کیوں نکالنا چاہتا ہے؟ تو اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو کبھی پریکٹیکلی سیاست میں نہیں آیا تھا۔ وہ تو راجے مہاراجے تھے جو جدی پشتی حکومت کر رہے تھے، وہی شاہی نظام تھا، مگر اس جمہوریت کے نظام سے نا آشنا تھے، اس میں کبھی نہیں آئے تھے۔ اور جب مغلوں کی حکومت تھی تو پھر وہ مغلوں کی حکومت میں بھی خوش تھے، جب انگریزوں کی حکومت آئی تو اس میں بھی خوش تھے، جب ان سے پہلے، دونوں سے پہلے جب راجہ مہاراجہ کا نظام تھا تو اس میں بھی وہ خوش تھے۔ مطلب وہ کبھی بھی اٹھے نہیں تھے حکومتی نظام کو بدلنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حکومتی نظام پہ مسلمان چھا گئے تھے دنیا بھر میں۔ اب مسلمانوں کا عروج شیطان کے لیے ناقابل برداشت، تو وہ چاہتا تھا کہ یورپ اور مغرب میں اس نے دوسرے غیر مسلموں کو اٹھا کھڑا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور یہاں پہ جہاں ایشیا میں مسلمان ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کے مقابلے میں بھی اسے ایک قوم چاہیے تھی جو اٹھ کھڑی ہو۔ لہٰذا اس کا یہ مقصد تھا کہ ہندو سیاسی میدان میں آ جائے تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ اب دوسرا شعر بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہتا ہے: وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ فاقہ کش یہی غریب مسلمان جو روکھی سوکھی بھی کھائے گا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اچھا بھی کھائے گا، لیکن وہ کسی بھی حالت میں ہو، خصوصاً فاقہ کش غریب مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے بھی چاہے تکلیفیں برداشت کر لے گا، لیکن جب اس کے دین پہ کوئی حرف آئے گا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حرف آئے گا، تو پھر وہ مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگا، کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا کسی کے سامنے، دشمن کے سامنے،
وہ اٹھ کھڑا ہوگا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اور اپنے دین کی ناموس کے لیے۔ لہٰذا شیطان کے لیے اس کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ فاقہ کش مسلم ہے۔ اس نظم کے شروع میں جو آپ نے ٹائٹل میں تھمبنیل میں دیکھا تھا کہ میں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کی 6 پیش گوئیاں جو انہوں نے آج سے لگ بھگ 100 برس پہلے کی، وہ 6 کی 6 پیش گوئیوں میں سے 4 مکمل طور پہ صحیح ثابت ہو چکی ہیں، 2 پہ شیطان اور اس کے سیاسی فرزندوں کا کام جاری ہے۔ اٹ از اے ورک ان پروگریس۔ اور میں ابھی بتاؤں گا، جیسے یہ پہلا شعر گزر چکا، اس پہ عمل درآمد ہو چکا اور ہندو کو انہوں نے مسلمانوں کے مقابل سیاست میں لا کھڑا کیا، اور یہ ہندوستان جو ہے یہ اس کا پروف ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دیکھیں یہ ایجنڈا جو ہے نا اس کا، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس پہ کام جاری ہے، مگر آپ ابھی ریسنٹلی جو دیکھ رہے ہیں، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، تو اب اس پہ جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کام جاری ہے۔ جھوٹے نبی بھی کھڑے کیے گئے اور ان کا تو خیر صفایا ہو گیا، انہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، تو پھر تو زمین پہ مسلمان بیٹھا ہے ان کے خاتمے کے لیے، اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے اور اس کے ملائکہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو جھوٹے نبیوں والا کام تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کامیاب۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس معاملے میں آپ مسلم حکمرانوں کا سرد خون دیکھ رہے ہیں، ان کی زبانیں چپ ہیں، وہ خاموش ہیں۔ وجہ وہ سیاسی فرزند ہی ہیں ابلیس کے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں نا، چاہے مسلم حکمران ہیں لیکن وہ اسی کے سیاسی فرزند ہیں اور اسی کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس پہ ابھی کام جاری ہے، لیکن جو مسلمان جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کام میں، اس چال میں نہ تو ابلیس کامیاب ہو اور نہ ہی اس کے سیاسی فرزند کامیاب ہو۔ اٹھ کھڑے ہونا ہے جب بھی ناموس رسالت پہ حرف آئے۔ تو اس کا ابلیس کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو مسلمان ہے اس کے اندر یہ جو روح محمد ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے، دراصل یہ مسلم کی روح ہے، مسلم کی جان ہے۔ بس یہ جان، اس روح کو نکال دو اس کے جسم میں سے، پھر یہ جسم جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا، پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس کو جس رخ پہ موڑو گے وہ مڑ جائے گا، جس طرف اس کو لے کے چلو گے یہ چلنا شروع کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈیڈ باڈی، تو اس کو آپ اٹھا کے جہاں بھی لے جائیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، نہ وہ احتجاج کر سکتی ہے باڈی، نہ اپنی چوائس کی جگہ پہ جا سکتی ہے۔ اس کو تو آپ جہاں لے جاتے ہیں، جس قبرستان میں لے جاتے ہیں، جہاں دفناتے ہیں، وہ دفن ہو جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو اس امت کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے جسم سے یہ جو روح محمد ہے اسے نکال دیا جائے۔ اگلا شعر ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی عرب میں کیا ہو رہا ہے، پورے کا پورا عرب معاشرہ جو ہے وہ فرنگی تخیلات کے زیر اثر ہے۔ ان کی سوچ اسی طرح کی فرنگیوں والی، اسی طرح سے نمود و نمائش، جاہ و حشمت، مال و دولت کا جمع کرنا، بڑے بڑے بلڈنگز کھڑی کرنے، کمپٹیشن بلڈنگز میں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جو وہاں پہ اب مندر قائم ہو رہے ہیں یا جو کسینوز قائم ہو رہے ہیں، شراب خانے بھی قائم ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی ایجنڈے پہ ان کے سیاسی فرزند کام کر رہے ہیں، چاہے بادشاہت ہو یا کچھ بھی ہو وہاں پر ہے، تو وہ سارے سیاسی فرزند اس کے
اور وہ اس کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یمن سے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی تباہی کس طرح سے ہو گئی ہے، اور عرب عنقریب تباہی آنے والی ہے، اس نے بھی ختم ہو ہی جانا ہے. تو اب اس ایجنڈے پہ تو کام کی تکمیل ہو چکی ہے. آپ سمجھ لیجیے 5-10% باقی ہے، اس کے علاوہ تو سارا کام ہو چکا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں افغانیوں کی غیرت دیکا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. افغانیوں کے بارے میں ایک چیز دیکھ لیجئے کہ پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں. غیرت دی، دین کے ساتھ ان کا لگاؤ اور دین کے بارے میں ان کا ایک سخت رویہ کہ دین پہ حرف نہیں آنا چاہیے. وہ اگر ان کے اندر باقی تھا اس زمانے میں، یا ابھی بھی آپ دیکھیں باقی ہے، تو وہ ان کے علماء کی تعلیمات کی وجہ سے کہ وہ وہاں پہ جو ہے علماء کی آواز جو گونج رہی ہے وہ دراصل دین سے محبت کے لیے ہی گونج رہی ہے. تو یہاں پہ شیطان کا جو ایجنڈا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو وہ جو انسٹرکشن دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دی کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کے کوہ و دمن سے، یعنی پہاڑوں سے اور میدانوں سے اس ملا کو نکال دو. دیکھ لیجئے آپ افغانیوں کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کی اطاعت قبول نہیں کی ہے. ہمیشہ جو بھی حکمران ان کے وہاں رہا ہے مسلمان رہا ہے. ایون یہ جو بیچ میں شاہ کی جو حکومت تھی ابھی جو رشیا کے انٹر ہونے سے پہلے، تو وہ بھی دراصل کیا تھا، مسلمان ہی تھا. ٹھیک ہے، وہاں کے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا تھا لیکن تھا تو مسلمان. اس کے بعد پھر طالبان کی تحریک اٹھی اور رشیا جو گھسا تھا افغانستان میں، تو پھر طالبان اٹھے تھے. اور دعا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے مرحوم شہید ضیاء الحق، جنہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے کام کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور پھر رشیا کے ٹکڑے کیے، اور ان دونوں سپر پاورز میں سے ایک کو توڑنے کے لیے دوسرے کو استعمال کیا. اور اس کے بعد پھر مکمل طور پہ طالبان کو سپورٹ کیا. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی طالبان کی بات نہیں کر رہا، افغان طالبان کی. افغان طالبان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اچھا خاصا طالبان کو عروج ملا تھا اور وہ آگے بڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی کہ یہ بھی وہی ایک پلاننگ تھی کہ ان کو ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا تاکہ یہ معاملہ مزید آگے نہ بڑھے اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ فوجی حکومت آئی اور اگین طالبان کے لیے راستہ ہموار ہوا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب طالبان کہیں جا کر سکسیزفل ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا افغانستان، یہ شیطان کے گلے میں ہڈی بنا ہوا ہے اور بڑا مشکل ہے اس ایجنڈے پہ کام ہونا. مگر بہرحال اس کے سیاسی فرزند اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کوششیں جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت کو کم کیا جائے، ان کے علماء کا جو وہاں پر غلبہ ہے اس کو توڑا جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اہل حرم بعض لوگوں نے جو تشریح کی معنی لکھے ہیں وہ حجاز کے لوگ، مکے اور مدینے کے جو عرب ہیں یا وہاں کے جو علماء ہیں کرتا دھرتا ہیں، معنی انہوں نے اس کے وہ لیے ہیں. لیکن یہ تو حجاز کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اہل حرم سے ان کی مراد ہے مذہبی پیشوائیت اور یہ خانقاہی نظام جس میں جو پیر سربراہ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے دور میں جب اسلام میں جو ہمارے دینی رہنما تھے، علماء تھے، ان کے کارناموں سے تو ظاہر ہے کہ ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دین کی خدمت کی اور مسلمانوں کو کیسے دین سے جوڑے رکھا، کیسے امن، اخوت، بھائی چارہ اس کو قائم رکھا. مگر اس ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کے لیے کیا ہوا کہ پھر ان مذہبی پیشواؤں سے اور خانقاہی رہنماؤں سے، سربراہوں سے ان کی روایات چھیننے کی بات ہوئی کہ وہ جو پرانی روایات ہیں یہ ان سے چھین لو، انہیں بھی پھر وہی راستے بتا دو پیسے کمانے کے اور
سرمایہ داری نظام میں ان کو بھی گھسیٹ لو، اور ان سے جو ان کی وہ جو روایات تھیں کہ مسلمانوں کو دین سکھانا اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اچھی زندگی کے طور طریقے سکھانا، وہ ان سے چھین لو۔ اور یہی ہوا، اس پہ کام ہو گیا، کامیابی ہو گئی۔ آہو کو مرغزار خوتن سے نکال دو، آہو ہرن اور مرغزار کہتے ہیں جانوروں کے چرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، چراگاہ، جہاں پہ جانور گھاس پھوس اور درخت پھل پھول کھاتے پیتے ہیں۔ اور خوتن وسط ایشیا کا وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہ وہ ہرن پائے جاتے ہیں جن کی ناف میں سے مشک نکلتی ہے، جسے انگریزی میں آپ مسک کہتے ہیں، مشک نکلتی ہے۔ اور یہ مشک والے ہرن جو اس علاقے میں ہوتے ہیں نا، تو ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس علاقے میں، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں یہ ہرن پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر مشک موجود ہے۔ ایک پچھلا کلام بھی آ چکا ہے جس میں اس ہرن کا ذکر تھا اور مشک کا ذکر تھا، آپ چاہیں تو چینل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو۔ یہ خوشبو اسی طرح سے مثال دے کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین کے رہنما جو صحیح معنوں میں دین کو پھیلا رہے ہیں، صحیح معنوں میں امن اخوت بھائی چارہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو خانقاہی نظام کے ذریعے صحیح معنوں میں اسلام پھیل رہا ہے، تو جب ان رہنماؤں کو آپ ختم کر دو گے نا، آہو کو نکال دو سے مراد یہی ہے کہ ان رہنماؤں کو آپ ہمارے نظام کی طرف لے آؤ، تو پھر ان کی یہ جو خوشبو ہے، ان کے علم کی جو خوشبو ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور پھر مسلمان اس طرف نہیں جائے گا۔ تو یہاں یہی مراد تھی کہ ان مذہبی پیشوائیت سے اور خانقاہی پیشوائیت سے ان کے وہ طور طریقے چھین لو جو دراصل اسلام کے اپنے طور طریقے تھے، اور انہیں اس دنیا داری کے چکر میں لگا دو، مال و دولت کمانے کے چکر میں لگا دو، تو پھر اس کے بعد خود بخود مسلم ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اب یہاں یہ کہہ رہا ہے علامہ اقبال کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اپنے سیاسی فرزندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو شاعر مشرق اقبال جو ہے نا، اس کی جو جذباتی شاعری ہے، نفس جذباتی شاعری اس سے مراد لی ہے انہوں نے، اس کی آواز، لالے کی آگ تیز، لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جس کے اندر کالے رنگ کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کو لالا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں علامہ اقبال کی مراد اس سے مسلمان ہے، اور آگ تیز، آگ کا شدید ہونا۔ غزل سرا کہتے ہیں غزل لکھنے والے کو، غزل پڑھنے والے کو، غزل کہنے والے کو، چمن باغ۔ تو اب یہاں یہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ اقبال کی جو جذباتی شاعری ہے، اس کی جو آگ بھڑکانے والی شاعری ہے، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بھڑک رہی ہے، مسلمان جذباتی ہو رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا ایسے غزل کہنے والے کو، ایسی جذباتی شاعری کرنے والے کو چمن سے نکال دو، خاموش کر دو، دنیا سے نکال دو۔ اب دیکھیے یہ برہمنوں والا، یہ نظم تو پوری ہو گئی لیکن میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا دوں، یہ برہمنوں والا پوائنٹ ہو چکا ہے اس پہ عمل۔ فاقہ کش اور اس کے بدن سے روح محمد کا نکالنا، یہ کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ پیش گوئی جس طرح سے مسلمان جا رہے ہیں نا، زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہو جائے گی، اور ابلیس اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ فکر عرب کو فرنگی تخیلات، کام ہو چکا پورا، بہت معمولی سا کام باقی ہے۔ افغانیوں کی غیرت دی، اس پہ کام نہیں ہو پایا، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، کوشش کر رہے ہیں۔ اہل حرم سے روایات چھیننا، یہ کام ہو چکا۔ اور اس کے بعد اقبال کے نفس سے، اقبال کا نام تو ختم کر دیا گیا نا، اب تو کہاں ینگ جنریشن آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو اقبال کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ایون جو میچورڈ لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی اقبال کی شاعری سے کیا سروکار ہے، کیا واسطہ۔ تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو اس کی شاعری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اقبال کی شاعری کو سمجھ پاتے ہیں، اور ان پہ ان کی شاعری کا اثر ہوتا ہے، ورنہ تو پھر اقبال سے تو لوگ بیزار ہیں۔ وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک صاحب نے جو کمنٹس دیے ہوئے کہ اقبال واز اے ڈرنکر، شرمانی چاہیے ان کو۔ بہرحال اب دے دیے انہوں نے کمنٹ، میں نے ان کو یہی لکھ دیا کہ آپ کو شاید اقبال کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پڑھیں۔
फिर उन्होंने अगला कमेंट दे दिया कि ऑल पीपल इन योर कंट्री थीफ। थीफ की स्पेलिंग भी बहरहाल उनको लिखनी नहीं आई, तो मैंने अब सबसे पहले तो कहा कि ये लफ्ज़ आपने लिखा है, इसकी स्पेलिंग मुझे सही बता दीजिए। आप अगर थीफ लिखना चाहते हैं तो स्पेलिंग गलत है। और दूसरी बात ये कि मुझे फिर अपने गुड कंट्री का नेम बता दीजिए कि आप किस फरिश्ता सिफत कंट्री में रहते हैं, ताकि फिर मैं भी उस कंट्री के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ कि वो कितना अच्छा कंट्री है। तो बहरहाल लोग जानते तो नहीं है, लेकिन एतराज़ करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सब वही सियासी फर्जंद हैं इबलीस के, और कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये 6 पेशगोइयों में से 2 पे काम हो रहा है और बाकी 4 पूरी हो चुकी हैं। अब हम इस नज़म को जो है वो 1 बाय 1 एक शेयर करके जस्ट रीड आउट कर लेते हैं। लाकर बरे मनों को सियासत के पेच में, ज़ुन्नारियों को देरे कोहन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। अफ़गानियों की गैरत दीका है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो। अहले हरम से उनकी रिवायात छीन लो, आहू को मर्गज़ार ख़ुतन से निकाल दो। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज़, ऐसे गज़ल सरा को चमन से निकाल दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कलाम अच्छा लगा होगा और बड़ा नसीहत आमूज़ है। अगर हम जागना चाहें तो जाग सकते हैं, अगर ऐसी शायरी से भी हम ना जागे, हमारा ज़मीर ना जागे, तो फिर और क्या कह सकते हैं। फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल मुझे अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। الصوت رعد جواب